أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اہل مکہ کے لیے بطور عبرت کے قوم نوح کا ذکر فرمائیں گے، ان کے واقعے کو بیان فرمائیں گے۔ تفصیلی واقعہ 12ویں پارے میں سورۃ ہود میں آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ بطور عبرت کے لیے مختصراً واقعہ بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دنیا میں آنے والا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلا پیغمبر بھی جناب آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر گزار کر اس دنیا سے گئے، پھر اس کے 1000 سال بعد جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 1400 سال نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ صرف 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی، کل عمر 1400 سال تھی کہ جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا نا، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، اتنا لمبا زمانہ پایا ہے، تو آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ دنیا آپ کی نظر میں کیسی رہی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کمال کا جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ایک مکان کی مانند ہے۔ جیسے بندہ ایک مکان کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ زندگی کتنی گزری ہے جی۔ 950 سال تبلیغ ہے، اور کل عمر کتنی ہے جی؟ 1400 سال۔ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے نا جی، 20 سال 30 سال 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اللہ ماشاء اللہ 120 کو چلا جائے، تو صرف 950 سال تبلیغ کی۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر ان کو سنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اوے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم، اگر ہے ناگوار تمہارے اوپر مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری میرا واعظ و نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکل، تو پس میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، پس جمع کرو تم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، معبودوں کو، ثم لا یکن امرکم، پھر نہ ہو تمہارے اوپر تمہارا معاملہ، غمتاً پوشیدہ، ثم اقضوا، پھر تم فیصلہ کرو، الیہ میرے خلاف، ولا تنظرون، مجھے مہلت مت دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پہلے گناہ تھے، صغیرہ بھی تھے، کبیرہ بھی تھے، ہر طرح کا گناہ تھا، لیکن کفر اور شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے پہلے بیماری لگی وہ شرک کی تھی۔ آپ نے سنا ہے، پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کی 4 بیٹے تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا ذکر سورۃ نوح میں آئے گا۔ یہ 4 بزرگ تھے، اور ان کے والد ماجد حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو لوگ ان کو اپنا امیر مانا کرتے تھے، مقتدر، پیشوا اور رہنما مانا کرتے تھے۔ یہ لوگ ان کی روحانی تربیت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ چلے گئے، پھر ان کے نام کی انہوں نے مورتیاں بنائی، بت بنائے، اور یہ پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک آیا۔
تو نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی. فرمایا اوے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا کھڑا ہونا تمہیں گراں گزرتا ہے، مشکل لگتا ہے، عجیب لگتا ہے، چونکہ عام طور پر جو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے، وہ کھڑے ہو کر کی جاتی ہے. اسی لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے جمعے والے دن، یہ کھڑے ہو کر دینا مسنون ہے. تو نوح علیہ السلام جتنے آنے والے پیغمبر تھے اکثر کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت کرتے تھے. فرمایا میری قوم کے لوگوں، میرا کھڑا ہو کر تمہیں واعظ و نصیحت کرنا، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دینا، اللہ کی طرف تمہیں بلانا، یہ تمہیں اگر تکلیف دیتا ہے تو پھر بے شک تمہیں تکلیف ملے. میں تمہاری تکلیف کی وجہ سے، تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے میں اللہ کی توحید کو، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. فعلی اللہ توکل، تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تم اس طرح کرو، تم اپنے معاملے کو جمع کرو، تم میرے خلاف میٹنگیں کرو، راتوں کو بے شک نہ کرو، دن کو کرو، دن کا کرو. میرے قتل کرنے کے منصوبے کرتے ہو، بے شک کرو، جو مرضی ہے کرتے ہو کرو، مجھے بے شک مہلت نہ دو. میرا تو رب پر بھروسہ ہے، وہ رب چاہے گا جس وقت چاہے گا مجھے موت آئے گی. میرے حالات اچھے برے آئیں گے، تمہارے برے سوچنے سے میرا برا کچھ نہیں ہوتا. فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم نے اعراض کیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی مزدوری. ہر پیغمبر آیا تو ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی، اللہ کا دین سنایا، اللہ کی توحید سنائی، اللہ کے احکامات بتائے. تو قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس پیغمبر کی بات مانیں گے تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو ہر پیغمبر آتا تھا کہتا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں، صرف ان اجریہ الا علی اللہ، یہ میرا واعظ و نصیحت کرنا، تمہیں دن رات تک تقریریں کر کے اللہ کی توحید سمجھانا، تمہیں اللہ کے احکامات بتانا، اس کا اجر، اس کی محنت، اس کی مزدوری میں اپنے رب سے لوں گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا میں مسلمان فرما بردار رہوں. نوح علیہ السلام فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، بس اس کی قوم کے لوگوں نے اسے جھٹلایا. جھٹلانا حضرت نوح علیہ السلام کیسے جھٹلایا جی؟ ایک تو ہوتا ہے نا یہ بات نہ ماننا، ایک ہوتا ہے ضد کر کے نہ ماننا. جب طوفان نوح آیا نا جی، طوفان نوح کا بالکل اینڈ تھا، تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مضبوط سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں ایک نوجوان عورت 20 سال کی عمر کی غیر شادی شدہ بچہ لے کر آئی، اس کے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس بچی کو کہا بیٹی اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اس بچے پر بھی رحم کرو، میرا کلمہ پڑھ لو. کہنے لگی تمہارا کلمہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی جان دے دوں لیکن تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گی. طوفان اٹھ رہا ہے جی، پانی آ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچا. اس نے بچے کو اوپر اٹھایا، وہ ناف تک پہنچا، گردن تک پہنچا، اس نے اور اوپر اٹھایا، سر تک پہنچا، ہاتھوں کو اوپر کر لیا. ایسے ہی وہ غرق ہوگی، لیکن نوح علیہ السلام کا اس نے کلمہ نہ پڑھا. صرف 81 بندہ مسلمان ہوا، اس کے اندر میں حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی مسلمان نہ ہوا. فرمایا فنجیناہ، پھر ہم نے نجات دی. اللہ کا حکم ہوا میرے نوح آج کے بعد تیری قوم نے ایمان نہیں لانا. تو سورۃ نوح میں اللہ فرماتے ہیں نا جی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا نا لن یؤمن من قومک، اے نوح اب تیری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر یہ زیادہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب اس کے بعد، اب یہ کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس ضمیر کو کافروں سے پاک کر. انک ان تذرہم، اگر آپ ان کافروں کو چھوڑو گے، یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ مائیں جو بچے پیدا کریں گی فاسق فاجر پیدا کریں گی، کافر پیدا کریں گی، لہٰذا بہتر یہ ہے انہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا. حکم ہوا میرے نوح کشتی تیار کر، تفصیلی واقعہ وہاں پہ آئے گا. کشتی تیار کر. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی جی، جس کی لمبائی 500 فٹ تھی اور جس کی چوڑائی 30 فٹ چوڑی تھی اور اونچی 50 فٹ تھی. اب اس کشتی کے اندر 3 خانے بنائے. سب سے اوپر کا خانہ انسانوں کے لیے، دوسرا خانہ حیوانوں کے لیے، تیسرا خانہ
ضروریات زندگی ساز و سامان جو تھا اس کے لیے۔ یہ 3 خانے بنائے، لوگ یہاں پر رہے، طوفان نوح آیا، سب کے سب غرق ہو گئے، جو کشتی میں بچے تھے وہی بچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی۔ 6 ماہ 17 دن یہ کشتی سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر چلتی رہی، 6 مہینے 17 دن چلتی رہی، اور واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹکی۔ عراق کے اندر یہ پہاڑ آتا ہے، بڑی بلندیوں والا پہاڑ ہے۔ تو جو لوگ اس وقت دنیا میں تھے، زمین پر تھے، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ 81 بندہ بچا۔ فنجیناہ، بس ہم نے نجات دی نوح کو، ومن معہ، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، اور وجعلناہم، پھر ہم نے بنایا ان لوگوں کو، وہ جو 81 تھے، خلائف، نائب جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو، کذبوا بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پس دیکھ کیسے تھا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ اور مکہ کے لوگوں، جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، انہیں جھٹلایا، تو اللہ نے پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ دیکھ لو نوح کی قوم کا ذکر، انہوں نے نوح کی بات نہ مانی تو میں رب نے کیا کر دیا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا۔ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر تم بھی میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعد رسولا، پھر اس کے بعد یہ دستور چلتا رہا، پیغمبر آتے رہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے پاس آیا، انہوں نے اپنے رب کی توحید سمجھائی، اللہ کے احکامات بتائے، اللہ وحدہ لا شریک مانو تو کامیابی ہے، کلمہ پڑھ لو تو کامیابی ہے، نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ کر سنائیے میرا پاک پیغمبر ان کے اوپر نبأ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه، جب کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، ان کا نہ کبر علیکم، اگر ہے ناگوار تمہارے اوپر مقامی، میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، اور میرا واعظ و نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ، پس اللہ کے اوپر توکل، تمہیں بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، پس تم جمع کرو اپنے معاملے کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم، پھر نہ ہو تمہارے اوپر تمہارا معاملہ غمتاً پوشیدہ، ثم قضوا، پھر کر چکو، پھر فیصلہ کرو، الیہ، میرے خلاف، جو کرنا ہے کرو، لیکن میں رب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ولا تنظرون، مجھے مہلت مت دو، فإن تولیتم، پس اگر تم نے روگردانی کی، اعراض کیا، فما سألتکم، پس میں نہیں مانگتا تم سے، من اجر، کوئی مزدوری، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے اوپر ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں مسلمان ہوں، اعتقاداً اور عملاً۔ فکذبوا، پس جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے، فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی نوح کو، ومن معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کی کشتی میں، وجعلناہم، اور بنایا ہم نے ان کو، خلائف، جانشین، واغرقنا الذین، اور ہم نے غرق کیا، تباہ کیا ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے دین کو جھٹلایا۔ فانظر، اے مخاطب انسان، دیکھ، کیف کان، کیسے تھا، عاقبۃ المنذرین، انجام ڈرائیوؤں کا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعدہ، نوح کے بعد، رسولاً، کئی رسول، الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس آئے وہ ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بہ، بما کذبوا بہ من قبل، پس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما کذبوا، بسبب اس کے کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ کذالک نطبع، اسی طرح ہم مور لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے زیادہ گزرنے والے کے دلوں کے اوپر۔